ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا ہے، حکم بھی دیا 3 باتوں کا، روکا بھی 3 باتوں سے۔ عجیب حسن ہے، ذرا غور کیجئے اس کے حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے۔ میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ، اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا بھی، ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود بخود کافور ہو جائے گی تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں تھی۔ آگے چلیے، نمبر 2، تقاضائے فطرت و حکمت۔ یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، حکیم اور دانا انسان۔ انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا، اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ قرآن رہے گا، ان کا ذکر موجود رہے گا۔ یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے، یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر، صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا۔ فلما قضا زید وطرہا، تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ رش کرتے تھے، زید تمہارا نام قرآن میں آیا ہے۔ ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان۔ اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت۔ فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر تو تجھ پر بیتے۔ دیکھیے بڑی پیاری بات، نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، لوگ سن لیں گے، مانے یا نہ مانے، بھائی بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جب آپ کسی بدی پر روکے، اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سڑک ہے، کسی کا سر پھوڑ دو گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو۔ اس لیے یہاں حضرت لقمان فرما رہے ہیں، میرے بچے نماز کو قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے اسے جھیل، برداشت، صبر کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہی تو ربط ہے سورۃ العصر میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت پیش آئے۔ تیسری چیز پر آئیے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے، پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی،
اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے، وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے. پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں، 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش میں. ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرو. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد، اور گائے کی پرستش کی ہے. یہ سارا جو ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ پرج بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا پرج ہوا یہ اپنی اس پارٹی کا. اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے. دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے. اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ، رحمتی وسعت کل شے. ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی. اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے: یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث. نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں. شان باری تعالیٰ سب سے اوپر، پھر وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں. نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 پر صحابہ، درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے ہیں. صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71: والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے. یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی. ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، ایک اس کا عکس ہے. تو اس کا بھی ایک عکس ہے. منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں. یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا: تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیف انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ حیران ہوئے. ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس، ناقابل گمان بات. انہوں نے کہا: اوا کائن ذالک یا رسول اللہ. انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا: اے اللہ کے رسول، کیا ایسا ہونے والا ہے؟
آپ نے فرمایا بل اشد من ذلک سیکون، تم اسی پر حیران ہو رہے ہو اے میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ حیران ہوئے، وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو۔ یہ وہ شان ہے منافقین کی کیفیت۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے۔ آج آپ کا معاشرہ وہی ہے، نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل، بدی کے راستے کھلے ہیں، کشادہ ہیں، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں۔ کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے، تمام رشتہ دار، اعزاء، اقارب، والدین وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائیں گے۔ نے کیا کیا؟ ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے، یو ول بی این آؤٹ کاسٹ، آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں، آپ بالکل، آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے، عزیزوں سے کٹ جائے، کر کے دیکھ لیجیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذلک سیکون، کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ اشد من ذلک سیکون، اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جو کہ اس وقت منافقین کی شان۔ آگے آئیے، یہ 6 آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی، امت کا فرض منصبی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نمبر 7، دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل کا نقطہ عروج۔ یہ 3 آیات جو یہاں درج ہیں، میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے 4 سال قبل، اس پر مفصل خطاب ان 3 آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل کیا کرے اس حال میں، کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو۔ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی ہے، بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی۔ اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے تو بھی رجوع کیجئے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید نے ان 3 آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے، جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیان مرصوص بنو، قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور تیسرا نقطہ ضربہ سلام کیا ہے اس کا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی 3 کام کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ چکی ہیں۔ اس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس کے کرنے کے صرف 3 کام قرآن نے بتائے، خیر کی طرف دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا، کبھی کسی کا ضمیمہ بن جانا، ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑکتے رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اپنے اصل ہدف سے، ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی، وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے، انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں، بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا، اور یہ کر رہے ہیں، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے وہ کتابی شکل میں آئی۔ اسی کراچی میں نے ایک تقریر کی تھی، اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ہمارے اس رسول نبی امی کو
جو لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کا اتباع کریں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وہ تقریر بھی انہوں نے اتاری تھی اور وہ چھپ چکی ہے، کتنے ایڈیشن اس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں الحمدللہ بہت پسند کیا گیا، وہ عوام میں، خواص میں، اس لیے کہ ایک بالکل نقطہ نظر سامنے آیا۔ یہ وہ مختلف نقطہ نظر کہ آیا صرف درود پڑھ دینے سے حق ادا ہو گیا، یا یہ کہ عید میلاد منا لینے سے حق ادا ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جلوس نکال دینے سے حق ادا ہو گیا، یا کوئی اور ذمہ داریاں ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طرح اس تقریر کو بھی انہوں نے اتارا تھا، اور اب وہ بھی کتاب کی شکل میں شائع ہو رہی ہے۔ لیکن تازہ میثاق جو میں خاص طور پر حکم دے کر آیا تھا کہ اس کو جلدی سے شائع کیا جائے، اور بائی ایئر کارگو میں نے منگوایا ہے، آج اس کے نسخے باہر موجود ہیں۔ یہ کوئی 64 صفحے کا کتابچہ ہے جو اس میثاق کے اندر پورا کا پورا آ گیا ہے۔ لہذا میں آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، یہ جو سہ نکاتی لائے عمل ہے، آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس کو میثاق کے شمارے کو لے کر جائے، اور آج ہی رات اسے پڑھ لے، انشاءاللہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے ہمیں لاہ عمل دیا ہے، اب کدھر بھٹک رہے ہیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ حنین کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب صحابہ، چونکہ بوچھاڑ ہوئی تھی تیروں کی، بڑی سخت بوچھاڑ، جب حضور اور مسلمانوں کا لشکر جب جا رہے تھے تو ایک تنگ درے میں، پہاڑی کے درے میں سے گزر رہے تھے، اور پہاڑی کے دونوں طرف جو ہے پہاڑوں پر اس درے کے وہ کفار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو پھر بوچھاڑ کی ہے تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد اللہ کے بندوں کدھر جا رہے، آؤ میری طرف۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن آج پکار رہا ہے، الیہ یا عباد اللہ، آؤ میری طرف، میرے پاس پروگرام ہے، میرے پاس لائحہ عمل ہے، میرے پاس ہدایت ہے، لیکن تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتابچے کا انتصاب لکھا ہے، یہ جو شروع میں ہوتا ہے، ان باہمت لوگوں کے نام جو قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنانے کا عزم کر لیں۔ یہ کتابچہ ان کی خدمت میں پیش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو امام بنائیں تو قرآن یہ راستہ، سہ نکاتی راستہ ہے جو دکھا رہا ہے۔ وہ اس میثاق کے شمارے میں اور مضامین نہیں ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے، پورا کتاب اسی کتابچے پر یہ میثاق کا شمارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے کر جائیے، یوں سمجھیے کہ میرے آج کے درس کا یہ تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ اب آ جائیے اس موضوع کی طرف۔ ہم نے 7 مقامات دیکھ لیے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم و ملزوم ہے۔ 8واں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، اصحاب اقتدار کا فرض عین، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم اختیار اور اقتدار اور تمکن فی الارض، حکومت عطا فرما دیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گاڑی کے دونوں پہیے۔ آخری مقام وہ ہے جو آج آپ نے آیات ابھی سنی عزیزم اسد الرحمان صاحب سے، یہ ہے سرفروش اور جانباز اہل ایمان کے اوصاف کا ذروہ سنام۔ یہ آیات کاش کے پورا کا پورا درس ان 2 آیتوں پر ہوتا۔ اس کا آغاز ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ جنت چاہیے تو جان اور مال میرے حوالے کر دو۔ جو بھی باشعور صاحب ایمان ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیع و شرا کر چکا، اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا۔ لہذا اسی کا مظہر یہ تھا کہ وہ لوگ سرفروشی اور جاں فشانی، جب پکارا گیا میدان میں آ گئے جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے کچھ اوصاف ہیں جو اگلی آیت میں بیان ہوئے۔ میں پورا آیت کا اس کو ترجمہ نہیں کر رہا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ذرا نوٹ کیجئے، یہ سرفروش لوگ، فدائین لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ
تمنا یہ رکھیں جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ تو یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلا وصف توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرے، رجوع کرے۔ عابدون، اللہ کے عبادت گزار، اس کے اطاعت شعار، اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینے والے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہنے والے۔ السائحون، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر لینے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے اللہ کی جناب میں۔ الساجدون، سجدے کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دی، ان کی کامیابی جو ہے اس کی خوشخبری انہیں سنا دی۔ یہ ضربہ سلام ہے، اس لیے کہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی اگلا قدم بیان کر دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ الحافظون لحدود اللہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں انقلاب اسلامی کے مراحل کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، کتابی شکل میں بھی موجود ہیں۔ آخری مرحلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے ڈیمونسٹریشن، میدان میں آ جانا۔ اب یہ غلط کام ہم نہیں ہونے دیں گے، نہی عن المنکر بالیک، طاقت کے ساتھ چیلنج کر دینا کہ یہ کام اب تک تو ہم خوشامد کر رہے تھے، اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے بات آ جاؤ، اب نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاشوں پر ہوگا، جیتے جی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے حفاظت اللہ کے حدود کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فوج، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے فوج پر، آپ کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ صرف ہوتا ہے فوج پر، کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کی زمین کے ایک ایک چپے کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، سرحدوں کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، جان دے دیں، لیکن یہ کہ ایک چپا زمین کا، ایک انچ جو ہے اس ملک کی، وہ دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ابھی 16 کروڑ نہیں، تقریباً 20 کروڑ روپیہ جو ہے ایکسرسائز پر خرچ ہو گیا۔ یہ ایکسرسائز کاہے کے لیے؟ تاکہ ہماری افواج چاق و چوبند رہیں، تیار رہیں، کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے سست پڑے ہوئے نہ ہو، زنگ نہ لگا ہوا ہو کہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ حفاظت، حدود اللہ، حدود ارضی کی حفاظت، زمین کے وطن کی حدود کی حفاظت۔ اسی طرح اللہ کی بھی حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب نہ پھٹکو۔ کہیں آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، انہیں پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ یہ حدود اللہ۔ اب اللہ کا ایک بندہ وہ سرفروش، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو جان اور مال بیچ چکے اللہ کے ہاتھ، وہ در حقیقت اس کی چوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کے حدود کا محافظ بن کر کھڑا ہو جائے۔ میرے جیتے جی یہ حد لا کی حد جو ہے یہ پامال نہیں کی جائے گی، میں زندہ رہوں اور اللہ کی حدود جو ہے پامال کر دی جائے، نہیں ہوگا۔ جب یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے حضرت ابوبکر صدیق یاد آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تغیر کر دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور کچھ حضرات نے مشورہ دیا تھا، آپ یہ اتنے سارے محاذ ایک دم نہ کھول لیجئے۔ ایک طرف تو مدعیان نبوت ہے، کھلم کھلا مرتد، ٹھیک ہے، ان کے خلاف تو اقدام کیجئے، لیکن انہوں نے کسی نبی کو تو نہیں مانا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے محاذ نہ کھولیے، اس لیے کہ اس وقت بڑے حالات مخدوش ہیں۔ تو الفاظ کیا تھے ابو بکر صدیق کے؟ کیوں بن گئے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق؟
یہ مقام جو حاصل ہوا ہے، ایبدل الدین، کیا دین کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی؟ وانا حی، اس حال میں کہ میں زندہ ہوں، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تھا انہوں نے جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ایک طرف جو جیش اسامہ ہے اس کو بھی نہیں روک رہے، روم کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے اسے بھی جاری رکھ رہے ہیں، اس دلیل پر کہ حضور نے جو جھنڈا باندھ دیا تھا میں اسے کیسے کھول دوں؟ حضور نے لشکر تیار کر دیا تھا، جائے گا تو کیا کریں گے؟ یہاں پہ کون محافظ ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی محافظ نہ ہو، اگر درندے آ کر ابو بکر کو نوچیں تب بھی یہ کام ہو کر رہے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، ان کے جو کام ہیں، ان کے مشن کی تکمیل میرا مقصد زندگی، یہ ہے حفاظت حدود اللہ۔ تو یہ جو یہاں 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے ایک ایک وصف اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ پھر کوالیفائی کرتا ہے آدمی، یہاں پہنچتا ہے، اب کوالیفائی کرتا ہے اس بشارت کے لیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دیتی جنہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے، اور اس فروخت کرنے کے بعد ان کی زندگی کا، ان کے کردار کا، ان کے شب و روز کا نقشہ یہ۔ بہرحال اگرچہ اس میں کئی دوسرے مضامین بھی ضمنی طور پر آ گئے، لیکن میرے اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ اس حقیقت کو واضح کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسیپریبل ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ہی حقیقت کے اجزاء لا ینفک ہیں، لا ینفک غیر منفک، جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے۔ یہ مغالطہ جنہیں بھی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مغالطے پر متنبہ اور مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے سمجھ میں آتی ہے اسی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اور عام کریں۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اور ان کے ذہن کے اندر ان باتوں کو ڈالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، نیکی بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، حرکت بھی ہے، محنت بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مغالطہ کہ صرف بھلائی کی تلقین، صرف نیکی کی تلقین، صرف فضائل کی تلقین کے ذریعے سے سارے معاملات دور صحیح ہو جائیں گے، ساری گندگیاں دھل جائیں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید 9 مقامات پر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو متوازن طریقے سے، بالکل بیلنس اجزاء لا ینفک کی حیثیت سے بیان کر رہا ہے، تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی ایک کو غیر ضروری یا اضافی قرار دے دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب پلٹ لیجئے، اب تیسری بات جو ہے، میں آج ذرا کچھ مختلف انداز میں درس دے رہا ہوں، اب تک میں نے 2 باتیں عرض کی۔ ایک یہ کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے قرآن کی اصطلاحات 2 ہیں، شہادت علی الناس اور امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نمبر 2 یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں، یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ان میں اہم تر نہی عن المنکر ہے۔ اگر علیحدہ غور کرنا ہے، اور خاص طور پر علماء اور صوفیاء اور احبار اور رہبان، ان کے کرنے کا اصل کام یہی، یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ عنوان میں نے نوٹ کرایا تھا، علماء و صلحاء کے کرنے کا اصل کام اور عذاب الہی سے نجات کی واحد راہ۔ اس کے ضمن میں یہ چند آیات کا ترجمہ سن لیجئے، اور پھر یہ 3 احادیث ہیں جو ہمیں پڑھنی ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ اسے چھپوا کر لایا ہوں آپ کے لیے، بہت مواد ہے ان 2 اوراق کے اندر، 4 صفحے ہیں، لیکن آپ جا کر غور کریں گے یہ ایک پوری کتاب کا مضمون ہے جو اس کے اندر جمع کر دیا گیا، لیکن یہ کہ آپ کے پاس یہ بڑا ہینڈی رہے گا، آپ کی جیب میں رکھا رہے گا، غور کرتے رہیے، ان آیات کو یاد کرتے رہیے، یہ احادیث ہر وقت آپ کے سامنے رہیں، آپ لوگوں کو سمجھائیے، سنائیے۔ اور یہ احادیث کا عکس میں نے لیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے مکمل حوالوں اور متن کے ساتھ۔ اگر ویسے ہی تقریر کے اندر صرف حدیث کا مفہوم آ جائے تو یاد نہیں رہتا، آگے آپ بات کر نہیں سکتے۔ دیکھیے سورہ مائدہ میں
بنی اسرائیل پر تنقید ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو بھی میری تقاریر میں شریک ہوتے رہے ہیں، بارہا وہ حدیث سامنے آئی، اور آج وہ میثاق کے اندر بھی آپ کو وہ حدیث مل جائے گی کہ حضور نے خبر دی تھی کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو میری امت بھی گھسے گی، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جو یہ حرکت شنی کرے گا. اسی کے حوالے سے ذرا بنی اسرائیل پر جو تنقید قرآن نے کی ہے سورہ مائدہ میں، اس کو پڑھیے. فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ آیات نمبر 62 اور 63 ہیں، اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، دوڑ لگی ہوئی ہے ان میں، کہنے کو مسلمان، کہنے کو اللہ کے نام لیوا، کہنے کو موسیٰ کے امتی، کہنے کو تورات کے ماننے والے، سینکڑوں نبیوں کے نام لیوا، ابراہیم کے نسل سے، لیکن حال کیا ہے عملاً؟ ترا کثیر منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، تین کاموں میں ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اسم، گناہ کا کام، حق تلفی کا کام، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے اور سلب کرنے کا کام، والعدوان اور زیادتی اور ظلم، تعدی، واکلہم السحت اور حرام خوری کے اندر سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے. آپ کے اس ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر جوا ان دنوں میں ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ سیور ریفل جو ہے وہ اتنا کروڑوں بلکہ اربوں کے روپے میں، آپ کی حکومت کی ذمہ دار وزیر اعظم، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باقی ٹیکسز ویکسز جو ہے، میں تو وزیر خزانہ سے کہنے والی ہوں کہ سب کو چھوڑو اور یہ دھندا شروع کرو. اس میں جو رقم آتی ہے وہ تو کسی اور کام میں ہم نے دیکھی نہیں. یہ کون سے لوگ؟ وہی مسلمان، وہی محمد کے نام لیوا، وہی وہ ان انعامات کی امید میں جوا کھیلنے والے، وہی لاکھوں لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، یہ کوئی ہندو نہیں آ گئے تھے، یہودی نہیں آ گئے تھے، یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ میں، زیادتی میں، ظلم میں اور حرام خوری میں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفیاء؟ یہ نوٹ کیجئے، ربانیون اور احبار، احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو. آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا گیا حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم. حبر کی جمع احبار، احبار کہتے ہیں بڑے عالم. لولا ینہاہم الاحبار والربانیون، ربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے، رب سے ربانی، اللہ والے. یہ فقراء، صوفیاء، صلحاء، یہ ظاہر بات ہے جیسے ہماری امت میں ہے، سابقہ امت میں بھی تھے، علماء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، درویش لوگ بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے عالم اور فقیہ بھی ہوتے تھے. تو فرمایا ان کے کرنے کا کام تو یہ تھا. وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ترک دیا. وہ لوگوں کو روکتے نہیں، روکے کیسے؟ حرام خوری سے روکیں گے، لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، دوسرے کی طرف کریں گے. میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. ایک صاحب تعین کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اب آپ کے آئندہ آپ کے ہاں جمعہ میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ ہمیں ہر چند جمعوں کے بعد وہ حدیث سنا دیتے ہیں سود کے بارے میں، اور وہ حدیث ظاہر بات ہے سود کے بغیر تو کاروبار تو ہمارا چلتا نہیں. لیکن اب یہ حدیث صرف سننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ بدکاری ہے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ کام. آپ وہ حدیثیں سناتے رہتے، میں آپ کے یہاں نہیں آؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو سنانا ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے. سننا چاہو سنو،
اللہ تعالیٰ شاید آج نہیں کل توفیق عطا فرما دے، لیکن یہ کہ نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ لہذا کیسے کہیں وہ علماء، کیسے کہیں حرام خوری ترک کر دو، جن بیچاروں کے لیے معاش کا معاملہ وہیں سے، تنخواہ وہیں سے آ رہی ہے، وہی چودھری لوگ ہیں، وہی سرمایہ دار ہیں، وہی ہیں کہ جو مسجد کا انتظام کرنے والے معتمم ہیں، ان کے کاروبار میں حرام ہے، وہی تو ہے جو آ کر یہاں پر بہترین قالین بچھاتے ہیں، وہی تو سارا اہتمام کر رہے ہیں۔ لہذا نہی عن المنکر جب ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے، پھر تباہی اور بربادی عام ہو جاتی ہے۔ آج اس مضمون کو سمجھیے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے صوفیاء اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب آگے چلیے، یہی سورہ مائدہ ہے، اس کی آیات یہ 78 سے 81 تک یہ 4 آیات ہیں جو آگے آئی۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے۔ بنی اسرائیل میں تھے، امتی تھے موسیٰ کے، لیکن یہ ہے کہ روش ان کی معصیت کی ہے، گناہ کی ہے، حرام خوری کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے، لہذا ان کو کہا جا رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت داؤد کی زبانی کیا لعنتیں ہوئی ہیں یہ تو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو بھی زبور اس وقت ہے، سام جسے کہا جاتا ہے، وہ کتاب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، اس میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہودیوں نے وہ چیزیں کھرچ دی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی باتیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہلوائی تھی، ان کو انہوں نے ختم کر دی۔ لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے اناجیل میں اب بھی موجود ہے، خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے علماء یہود پر جو تنقیدیں کی ہیں، سانپ کے سپولیوں سے تعبیر کیا، تم سانپ کے سپولیوں کے مانند، تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر تقویٰ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر سے تمہارا کردار انتہائی گھناؤنا۔ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، تمہارا حال ان قبروں سے مشابہ ہے جو اوپر سے سفیدی کی گئی ہے، بڑی خوشنما نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ جو علماء یہود کو مخاطب کر کے کہے، یہ بھی انہی کی بہترین ضرب المثل ہے جو آج ہمارے ہاں عام طور پر ادب میں استعمال ہوتی ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں۔ سود خوری پر کوئی نہیں روکے گا، لیکن رفع یدین پر، آمین بالجہر پر، تراویح کی تعداد پر بڑے بڑے پوسٹر بھی چھپیں گے اور بڑے چیلنج بھی ہوں گے اور مناظرے بھی ہوں گے اور لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوں گی، پوری کانفرنسیں ہوں گی، حالانکہ ان کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر؟ سود ہے، سٹا ہے، جوا ہے، ہو رہا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی توفیق۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جو فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لیے ہوا، یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود الہی سے تجاوز کی روش اختیار کی۔ اب اگلا لفظ آیا ہے اصل میں جس کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ان کا اصل جرم یہ تھا، ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ منع نہیں کرتے تھے برائیوں پر۔ نوٹ کیجئے، تناہی باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہی سے لفظ تواسی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ باب تفاعل کا خاصہ ہے کسی شے میں شدت، تاکید، مبالغہ اور آپس میں کوئی کام کرنا۔ تو تناہی کے معنی ہوگا پوری تاکید کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں پہ روکنا، ٹوکنا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے جو وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ جو بات ہے اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو ابھی سناؤں گا، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان کا اصل جرم، دیکھیے قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے ان پر لعنت کی گئی،
تو ظاہر بات ہے چارج شیٹ بھی تو ہونا چاہیے. کس بات پر لعنت کی گئی؟ کیا برائی تھی؟ تو جس جرم پر یہ لعنت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو پوری تاکید کے ساتھ ان منکرات سے کہ جو آپس میں کر رہے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اور تم دیکھتے ہو بہت ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا ورق الٹ لیجئے، اب یہ حدیث سن لیجئے تاکہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول کی روشنی میں سامنے آ جائے. یہاں ایک طرف صفحہ 2 پر یہ پوری حدیث کا متن ہے، عکس ہے ریاض الصالحین سے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ 3 پر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، جا کر آپ اس کو پھر بھی پڑھ سکیں گے. اس وقت میرے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے متن کے ساتھ پڑھ لیجئے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا. دیکھیے بڑی سے بڑی برائی جو ہے شروع میں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. بڑے بڑے بند جب ٹوٹتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی نہریں جو ہے ان کے اندر جب وہ کٹ واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات صرف کسی چوہے کے بل کے ذریعے سے پانی جو ہے آتا ہے اور پھر وہ شگاف پڑ جاتا. وہ چوہے کا بل کون سا ہے کہ جو قوموں کو برباد کرتا. ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوا سب سے پہلے وہ یہ تھا، انہ کان الرجل یلقى الرجل، کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا، فیقول، اور یہ کہتا تھا، یا ھذا، اے فلاں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں. یہ سیور ریفل میں نہ لگو، یہ سودی کاروبار میں نہ لگو، یہ کام نہ کرو، یہ جو بے پردگی اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، حلال نہیں. یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ایک برائی کے اوپر اس نے روکا ٹوکا، اس کے لیے جو نہی عن المنکر ہے فریضہ اس کا سر انجام دیا. لیکن اب آگے پڑھیے، ثم یلقاہ من الغد، پھر اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہوتی تھی دوسرے دن، وہو علی حالہ، اور وہ شخص جو تھا جو حرام خوری میں مبتلا تھا وہ اپنے اسی سابق حال پر ابھی قائم ہے. اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے اس منکر کو ترک نہیں کیا، اس نے حرام خوری جو ہے وہ نہیں چھوڑی. فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، وہ ناصح، وہ بدی سے روکنے والا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، اس کا ہم نشین بنتا تھا، مصاحبت کرتا تھا، خوش گپیاں کرتا تھا، مقاطعہ نہیں کرتا تھا، بائیک آؤٹ نہیں کرتا تھا. دیکھیے یہ وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں جب وطر میں اندر آپ دعا مانگتے ہیں، دعائے قنوت، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو بھی تیرا فاجر ہوگا، تیرے احکام کو توڑنے والا ہوگا، ہم اس سے لا تعلق ہی کر لیں گے، اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے. نخلعو، یہ خلا کا لفظ ہے، خلا جو بیوی کرتی ہے شوہر سے جب طلاق لیتی ہے خلا کہتے ہیں آپ اسے. نخلعو، ہم ان سے تعلق توڑ لیں گے، وَنَتْرُكُ، ترک کر دیں گے ان کو، مَن يَفْجُرُكَ، جو تیرے فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہے، جو تیرے احکام کو توڑنے والے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بس یہاں سے نقص پیدا ہوا، کہا بھی کہ یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، یہ حرام ہے، باز آ جاؤ. لیکن وہ باز نہیں آئے، پھر بھی ان کے ساتھ ہم پہ آلہ ہمنے والا. فلا یمنعہ ذالک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، عقل کے معنی کھانا، اکیل کھانا کھانے والا، شریب شراب، یہ شربت یہ پینے کے لیے آتا، شرب یشرب. اسی طریقے سے قعید، قعدہ، بیٹھنا، جسے ہم کہتے ہیں ہم جلیس، بیٹھنے والے مل کر. فلما فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا، وہی رنگ چڑھ گیا ان پر بھی، وہ غیرت و حمیت دینی ختم ہو گئی، وہ احساس کند ہوتا چلا گیا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب تک کہ مقاطع نہ ہو، سوشل بائیکاٹ نہ ہو، جب تک کہ قطع تعلق نہ ہو، آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، وہ رنگ آپ پر چڑھ جائے گا، آپ کے دل کے اوپر بھی وہی اثرات ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے یہی آیات پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الى قوله فاسقون۔ یہ 4 آیات حضور نے تلاوت فرمائی، گویا کہ ان 4 آیات کی گویا کہ یہ شرح ہے مستند جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں پہل جو نقص واقع ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں احساس تھا، ان کے علماء روکتے بھی تھے کہ خدا کے لیے بعد آ جاؤ، چھوڑ دو، لیکن یہ کہ ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے، ان کے ہم پیالہ ہم نوالا بنے رہتے تھے، ان کے ساتھ مجلسی روابط قائم رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو نہیں بدلے، یہ بدل گئے، ان کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو گئی، ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا۔ اس کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں ان آیات کی تلاوت کے بعد، اب وہ پڑھیے، بڑے سخت الفاظ۔ ثم قال، ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ لتامرن بالمعروف، خدا کی قسم تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، ولتنہون عن المنکر، اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا، ولتاخذن علی ید الظالم، اور تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہوگا قوت کے ساتھ، وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، اور تمہیں لازماً انہیں حق کی طرف موڑنا ہوگا جبراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور انہیں حق کے اوپر جمانا ہوگا، روکنا ہوگا طاقت کے ساتھ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یا پھر اللہ تمہارے بھی دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا۔ اگر یہ طرز عمل تم نہیں کرو گے، یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دے گا۔ ثم لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ ہے صورتحال جس سے آج ہم دو چار۔ اس میں یہ 2 آیتوں کا مفہوم تو کھل کر اس حدیث میں آ گیا، ابھی پڑھ لیجئے آگے بھی۔ رواہ ابو داود رحمہ اللہ و ترمذی رحمہ اللہ، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے امام ابو داود نے بھی اور امام ترمذی نے بھی۔ وقال حدیث حسن، اور حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مستند ہے۔ ہذا لفظ ابی داود، اس حدیث کی جو یہ روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ ابو داود میں ہے۔ واللفظ ترمذی، اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں اہمیت جو ہے، اہم تر جو ہے وہ علماء ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے جو روایت کی ہے الفاظ وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معاصی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء انہیں روکتے رہے، نہیں سے نہت بنا ہے، روکتے رہے، نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، فلم ينتہوا، لیکن وہ بات نہیں آئے، فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لوگ باز نہیں آئے معاصی سے، یہ علماء ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا۔ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان پر لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کیا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اس کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کوئی تکیہ ہو اس کے سہارے آپ بیٹھے ہوئے تھے،
اتنی گفتگو تو آپ نے اس طرح تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے فرمائی، لیکن اب یہاں جیسے کہ ایک شخص کو اب جوش آ جاتا ہے، کسی بات پر زور دینا مقصود ہے، اب حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اب آپ نے فرمایا فقال لا، نہیں ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی تاتروہم علی الحق قطرہ، تمہاری ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ انہیں زبردستی حق کی طرف موڑ نہ دو۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ امام ترمذی لائے۔ اس حدیث سے اب حقیقت واضح ہو گئی۔ پھر پڑھ لیجئے ان آیات کو، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے حالات کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ ہمارے اس وقت ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا فرض دین کا علماء اور صلحاء اور صوفیاء جو تزکیہ نفس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ قرب جو ہے حاصل کرنے کے راستے بتا رہے ہوں، رہنمائی فرما رہے ہوں، ان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے نہی عن المنکر، لوگوں کو بدی پر روکیں، ٹوکیں، انہیں منع کریں، ان پر تنقید کریں، اور اگر باز نہ آئے تو ان کے ساتھ اپنا مقاطعہ کریں، ملنا جلنا چھوڑیں، یہ سوشل پریشر ان کے اوپر ڈالیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اکثر و بیشتر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بڑے اہل حق علماء بھی ہیں، دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی نہ ہوگی، اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ لا یزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، حضور نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی۔ لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ وہ بیچارے ملازم، تنخواہ پر ان کا دار و مدار ہے، پھر یہ کہ ان کے نذرانے، ان کے ہدیے، ان سے تو ان کی معیشت جو ہے وہ نکھرتی ہے، سنورتی ہے، بہتری ان کی زندگی کا جو سٹیٹس ہے وہ بلند ہوتا ہے، لہذا انہیں روکے اور ٹوکے تو کس طرح؟ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے دینی جماعتیں فعال، میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، سیاست میں، پاور پالیٹکس میں ملوث ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے، ان کی ساری دوستیاں انہی لوگوں کے ساتھ، انہی کے ولیموں میں شریک نظر آئیں گے، فوٹو کھینچے ہوئے ہوں گے، فلاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں جماعت کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں کے آدمی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ ولیمے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے۔ ان لوگوں کا جو رویہ ہے، جو کردار ہے، پوری ہماری اجتماعی زندگی کے اندر جو زہر وہ گھول رہے ہیں، صرف سیاست کے پیش نظر، کسی وقت کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہے، سب جمع ہو جاؤ۔ اب ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا تمدن کیا ہے، اس کے ہاں بے پردگی ہے کہ پردہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ سارا واکلوہم وشاربوہم، انہی کی ہم جلیسی، انہی کے ساتھ کھانا پینا، سوشل فنکشن میں ان کے ساتھ شرکت، سیاسی اتحادوں میں ان کے ساتھ جمع ہو جانا، یہ ہے در حقیقت وہ طرز عمل جو اس پورے طرز عمل کی بالکل ضد ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، آیات الہی اور حدیث میں اس کی جو شرح آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنی طرف سے آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت کم بیان کر رہا ہوں، میں نے تو وہ آیتیں آپ کو 9 مقامات سے قرآن مجید کی دے دی ہیں جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازم و ملزوم۔ پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے علماء کے کرنے کا کام، یہ ہے صلحاء کا، دینی جماعتوں کے کرنے کا اصل کام۔ یہ نہیں کریں گے تو لعنت ہوگی، جیسے کہ حضور نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ لازماً تم پر بھی لعنت کرے گا، جیسے کہ اس نے لعنت فرمائی تھی بنی اسرائیل پر۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بڑا فخر تھا، ہم آدم کی نسل سے ہیں، ہم موسیٰ کے امتی ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ تو نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے۔ لیکن انہی کے بارے میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب آگے دیکھیے، یہ جو بھی کچھ وہ مجلسی روابط ہیں، اب ان کا نقشہ آ رہا، ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے ان میں سے بہتوں کو، یتولون الذین کفروا، دوستی اختیار کرتے ہیں انہی کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان کی مجلسی روابط، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستیاں، ان کے سارے جو ہے مشاغل، وہ سب ان کے ساتھ۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم،
بہت بری ہے وہ شے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں ان کے لیے جو کچھ جمع ہو رہا ہے بہت برا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ہے جو ان پر نازل ہوا ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عذاب میں خلود کفار کے لیے ہوتا ہے، جو کافر ہوں خالص ان کے لیے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے جو ویسے کہنے کو ان کے علماء تھے یہود کے، لیکن جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو فرمایا وفی العذاب ہم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس شے پر جو اس پر نازل کی گئی، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، وہ انہیں اپنا دوست نہ بناتے، ان کے ساتھ یہ سارے مجلسی روابط استوار نہ کرتے، ان کے ساتھ ہم مجلسی اور ہم پیالہ اور ہم نوالا ہونے کی روش اختیار نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت فساق و فجار پر ہوتا۔ یہ دو مقامات سورہ مائدہ کے میرے آج کے درس کا اصل موضوع، اور یہ حدیث، بلکہ دو حدیثیں سمجھیے، ایک ترمذی ایک ابو داؤد، یہ دونوں جو ہے میں ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، ان کو پڑھیے، پڑھائیے، لوگوں کو سنائیے، انہیں عام کیجیے۔ اب ذرا دو حدیثیں پڑھ لیجیے جو اسی صفحے پر لکھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر بار بار آیا ہے۔ وہ جو آج کتابچہ میں نے عرض کیا ہے نصاب کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کوشش کرے اس کو لے جائے ضرور اور آج کی رات ہی پڑھ لے، اس میں بھی ان دونوں حدیثوں کا تذکرہ ہے، لیکن متن نہیں ہے، صرف اردو ترجمہ، یہ متن یہاں آپ کو مہیا ہو گیا ہے۔ اور میثاق میں بھی یہ چاروں صفحات ہم نے لگا دیے ہیں ایک ضمیمے کے طور پر۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ یہ دو حدیثیں جو ہے اس عنوان کے تحت ہیں کہ نہی عن المنکر کی خصوصی اہمیت ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ دو مقامات سورہ مائدہ کے جو ہم نے ابھی پڑھے ان میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا ذکر نہیں آیا، تلقین کا ذکر، واعظ کا ذکر، نصیحت کا ذکر، کچھ نہیں، صرف نہی عن المنکر۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء، اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے جو وہ کر رہے تھے۔ دونوں آیتیں، دونوں مقامات بھی اسی پر تھی اور یہ دونوں حدیث اسی پر تھی۔ فرمایا حضور نے من رأى منکم منکرا، جو کوئی بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے، بدلے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، اپنی زبان سے روکے۔ اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ دو درجے ہیں، نہی عن المنکر باللسان، نہی عن المنکر بالید۔ زبان سے روکنا، خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو۔ زبان میں قلم بھی آ جائے گا، آپ کتابیں شائع کریں، رسالے شائع کریں۔ آج وہ زبان کے لیے بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ کیسٹ ہے، ویڈیو کیسٹ ہیں، آپ تقریروں کو عام کر سکتے ہیں، گفتگو عام کر سکتے ہیں۔ ایک ہی مقرر کی تقریر آج میں یہاں کر رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے اس کا کیسٹ لے کر آپ کوئی ساتھ، ہمارے کوئی ساتھی دوست ہیں وہ امریکہ پہنچ جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا اور یہ کیسٹ پھیل رہا ہوگا۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت کیسٹ، اللہ کا فضل ہے۔ میں نے ابھی حال ہی میں حکمت قرآن کا جو 2 مہینے کا شمارہ شائع کیا، جنوری فروری سن 90 کا، اس میں اس دعوت رجوع القرآن کی ایک تاریخ پوری بیان کر دی، وہ بھی میں آپ سے آج خاص طور پر عرض کروں گا، جنہیں بھی ہمارے اس کام سے کوئی عملی دلچسپی ہے۔ اگر تو صرف سننے کی حد تک کوئی آپ نے عادت بنا لی ہے تو بات دوسری ہے، کوئی عملی دلچسپی ہے تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ 2 ماہ کا مشترک شمارہ ضرور پڑھے۔ یہ پوری تاریخ امت کا تعلق قرآن سے کیوں کمزور پڑا، پھر یہ کہ اس کا دوبارہ آغاز کب ہوا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، اس کے بعد اب جو تفسیر قرآن کے سلسلے چل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ہماری خدمات کیا ہے، انجمن خدام القرآن ہو یا تنظیم اسلامی ہو، یہ ساری ایک داستان جو ہے آپ کو مل جائے گی۔ اور اس وقت اس کو ذہن میرا منتقل اس کی طرف اس لیے ہوا کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں مطمئن ہوں،
میرے بعد ساتھی تو شاید 20 برس 22 برس کہہ رہے ہیں، مجھے اب 25 برس پورے ہو گئے۔ سن 65 میں اسی شہر کراچی سے منتقل ہو کر لاہور گیا تھا اپنی بات کو وہاں پر اپنے کام کو شروع کرنے کے لیے۔ اب 1990 آ گیا، پورے 25 برس ربع صدی میری بیت چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہی میرا اصل مشغلہ ہے۔ 6 سال اس میں سے ایسے ہیں کہ ساتھ مطلب بھی چل رہا تھا، پریکٹس بھی تھی۔ 65 سے 71 تک فروری 71 میں نے طے کیا ہے حرم میں بیٹھ کر کہ اب ہمہ وقت اسی کام کے لیے رہوں گا۔ میں نے مطلب بند کیا، پریکٹس چھوڑی، اور اس وقت کے بعد سے میں کہہ سکتا ہوں میرا کوئی لمحہ بھی فکر معاش میں بسر نہیں۔ میں نے اپنی ساری توانائی یا قوت اسی کام میں لگائی، اور آج مجھے بڑا اطمینان ہے۔ میرے یہ دروس آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت کوئی اگر 700 800 1000 آدمی بیٹھے سن رہے ہیں تو میری بات وہیں تک پہنچ رہی ہے، مجھ پر تو حقیقت منکشف ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم ذرا پکارو تو صحیح حج کے لیے لوگوں کو، تمہاری آواز ہم کہاں کہاں تک پہنچائیں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، تم دیکھو گے لوگ چلے آئیں گے، پیدل بھی چلے آئیں گے، اور بڑی لاغر اور کمزور اونٹنیوں پر بھی دور دراز کی وادیوں سے سفر کر کے آئیں گے اور حج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے غیر مرئی چینلز ہیں، آج وہ غیر مرئی چینل مرئی ہو کر سامنے آ گئے، لاکھوں کی تعداد میں کیسے تھے جو پہلے میں حیران ہوتا ہوں۔ ابھی امریکہ گیا تھا، وہاں جو شخص ملتا تھا کوئی کہتا تھا میرے پاس آپ کے 300 کیسٹ، کوئی کہتا 400 کیسٹ آپ کے میرے پاس۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا مشن یہ بن گیا ہے، حقیقت و اقسام شرک کے 6 کیسٹ ہیں میرے، کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نے اس کے سیٹ جو ہے کاپی کر کر کے، میں تو ایک ہی کام ہے جو کر رہا ہوں، اس شرک کا خاتمہ ہوگا تو بات بنے گی، لہذا میں آپ کے صرف وہی کیسٹ ہیں جو میں اس کی کاپیز کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچا چکا۔ تو یہ دعوت اللہ کا شکر ہے پھیل رہی، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اپنے بچوں سمیت 2-3 بچے میرے بھی ہیں جو اب شامل ہو چکے ہیں، MBBS کیے ہوئے بھی ہے، MA فلسفہ کیے ہوئے بھی ہے، MSc اکنامکس کیے ہوئے بھی ہے، اسی کام میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 25-30 نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ اب اسی انداز میں درس دے رہے ہیں۔ میرا یہ کام الحمدللہ جاری رہے گا، یہ بات جو ہے پڑتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، لوگوں تک پہنچے گی، اور اس کے لیے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ میں نے ابھی اس پرچے میں لکھا، حیدرآباد دکن میں گیا تھا اکتوبر کے اواخر میں، وہاں ایک دن میری تقریر ہوئی، اسی کے کیسٹ رات بھر انہوں نے تیار کیے، اگلے دن جب تقریر ہوئی 700 کیسٹ تیار کر سکے تھے، 700 کے 700 فروخت ہو گئے۔ اور یہ کیسٹ وہ شے جو 3 منٹ میں کاپی ہو جاتا ہے، نہ معلوم اس سے آگے کتنی جگہ پر بات پہنچ رہی ہوگی۔ اور رات بھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، وہاں سیرت النبی کے جلسے میں جو میں نے تقریر کی تھی، وہ تقریر تو تھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی، لیکن 15 منٹ کی وہ تقریر، وہ 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ کا مجمع تھا، اس میں 15 منٹ کی تقریر دوردرشن جو ان کا ٹیلی ویژن ہے پورے انڈیا میں، پورے نیٹ ورک پر 15 منٹ کی تقریر میری جو ہے وہ سنائی گئی ہے بھارت کے اندر۔ تو یہ بات تو انشاءاللہ پھیلتی رہے گی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری علالت کا بھی ذکر کیا گیا، میں علیل رہتا ہوں اب، اور 2 ہفتے سے شدید درد ہے میرے شانے میں اور پورے ہاتھ میں، اور بڑی سخت دوائیں کھا کر اس وقت تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں گفتگو کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں۔ بہرحال جیسے بھی ہے، جب تک جان میں جان ہے اور جب تک بھی یہ اعضاء و جوارح ساتھ دے رہے ہیں، یہی کام کرنا ہے، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 صفحوں میں بہت قیمتی مواد ہے، اگر قدر و قیمت کا احساس آپ کو ہو، بہت قیمتی تحفہ ہے جو صرف ان 2 ورقوں میں آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اگر اس کی قدر کو پہچانے، اسے عام کریں، تو 2 اصطلاحات پہچان لیجئے، پورے انقلاب کا فلسفہ اسی میں ہے۔ جب تک طاقت نہیں